اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر۔ اب بھئی نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے نا کہ زمین پہ بیٹھ کے تو جنت کے مال بیچا کرتے تھے، تصرفات ہیں یہ اہل اللہ کے تصرفات، اور قرآن کریم گواہ ہے ان پاک لوگوں کے تصرف پہ۔ میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر، دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر ہے۔ یہ ان کی کس کو سمجھ آئی؟ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینے۔ لیکن حضرت جی ذرا بچ کے بھی رہنا، ہاں جہاں اصل ہے پھر وہاں نقل بھی ضرور ہوتی ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سامنے تقریباً نقلیں ہی ہیں، ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بندے مور، ویگ کے تے تک کی ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو۔ حضرت چیک کرنے کا جو آلہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، حضور نبی علیہ السلام کی شریعت، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ اصل ہے۔ اس میں اصل میں ہم خطیبوں کا بھی بڑا قصور ہے، ہم نے بھی احباب کو نہیں بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ بس نہیں ہے، آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بھی ہے۔ ولی ایمان والا بھی ہوگا، کوئی عیسائی ولی نہیں ہوگا۔ آج کل وہ حضرت ان کا چینل چل رہا ہے آئزک شاید سائیوں کا چینل، وہ 12 پتھر گراؤنڈ پہ وہ عیسائی آیا ان کا، وہ جو بھی تھا، اور دکھ کی بات ہے اتنے عیسائی نہیں تھے جتنے مسلمان دم کروانے گئے ہوئے تھے۔ عجیب تماشا بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی تکلیف بھی ہے تو اس میں مر جاؤ، اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن اپنا ایمان نہ بیچنا کبھی۔ کوئی عیسائی، کوئی بد مذہب، کوئی نہیں، بھائی ہم مر جائیں گے اسی غم میں، لیکن ہمیں تیرا دم شم نہیں چاہیے۔ دکھ کی بات ہے اتنے مسلمان نہیں تھے، اتنے عیسائی نہیں تھے جتنے وہاں مسلمان پہنچے ہوئے تھے۔ الذین آمنوا، جو ولی ہے وہ مسلمان ہوگا، وہ اہل سنت میں سے ہوگا، تو دوسرا وکانوا یتقون، وہ ہوگا بھی متقی، وہ ہوگا بھی متقی۔ اس لیے ان باتوں کا بڑا دھیان، اور حضرت جی جن باتوں کو آپ نے اور میں نے یہ بنا دیا نا کہ یہ نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ میں نے قبلہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے پڑھا، تو دو بندے نا اپنے گھر سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے چلے، اور گھر میں آپس میں پروگرام کیا بنا کے گئے، حضرت دے کول چلے ہیں جاندے ہیں جے سانو سیب دین نا تے حضرت اللہ دے ولی، اور میرے دل کا، ہمارے دل کا خیال جان لیں تو وہ اللہ کے، اگر نہ سیب دیں تو اللہ کے ولی کو، دونوں چل پڑے۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے نا تو آپ نے خادم سے فرمایا بھائی سنگیا سیب تے لے کے آئے، وہ بڑے خوش ہوئے، لے بھی ادھے ولی ہو گئے، سیب منگوا لے، پورے ادو ہون گے تو دیں گے۔ آپ نے پھر بڑی کمال کی بات سنی، آپ نے فرمایا ہمارے بچپن میں بغداد میں ایک مداری گھر تھا، وہ مداری کس انداز سے دکھاتا تھا کہ وہ جب مجمع اکٹھا کر لیتا تھا تو اپنے گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا، اور پھر اپنی انگوٹھی اتار کے نا وہ جتنے احباب مجمع میں موجود ہوتے تھے نا کسی ایک کی جیب میں ڈال دیتا تھا، گدھے کی بھی آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی تھی، اور پھر وہ گدھے کو آگے کہتا تھا جس کے پاس انگوٹھی ہے انگوٹھی لے کے آ۔ تو حضرت فرماتے ہیں جس کسی کے پاس انگوٹھی ہوتی تھی نا وہ گدھا اس شخص کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب یہ بات سنا کے ارشاد فرمانے لگے بھائی مجھے سیب نہ دواں تے ولی کوئی ہیں، سیب نہ دواں تے ولی کوئی نہیں، جے سیب کٹ کے دواں تے ولیاں دے نزدیک میں ہو جائے۔ یہ ہم نے کس کو حضرت کمال، یہ کوئی کمال نہیں ہے، دلوں کے خیال جانا، یہ تو شعبہ باز بھی کر لیتے ہیں، کمال حضور نبی علیہ السلام کی شریعت ہے۔ اس لیے یہ بچ کے رہو، بڑی عجیب دکان لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو دکھ کی بات یہ تھی کہ یہ صرف مال کے ڈاکو تھے، اب خدا معاف فرمائے یہ عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں۔ اب اللہ اپنی حفاظت میں رکھے عوام اہل سنت کو، اب یہ عزتوں کے بھی، اب یہ عقیدوں کے بھی ڈاکو ہیں۔ اس لیے بچ کے رہو، بچ کے رہو، بڑا ہی بچ کے رہو، بہت جو ہے نا وہ بڑی احتیاط کرو، بڑا عجیب معاملہ لگا ہوا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بڑے باکمال تھے، اور کمال حضرت ان کا یہ تھا کہ ان کی ایک ایک ادا حضور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھی، یہی کمال ہے۔
مکی ہمارے بزرگوں نے کہا اگر کوئی پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے تو کام تو مچھلی بھی کر لیتی ہے، اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے تو یہ کام تو مچھر بھی کر لیتا ہے۔ یہ کون سا کمال؟ کمال تو یہ ہے کہ تیری ہر ادا حضور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، اس لیے بڑا بچ کے رو، ایک سے بڑھ کے ایک دکاندار ہے۔ میں ایک دن میں چلا گیا بس کسی کے پاس، اب وہ مجھے اثر ڈال رہا ہے اپنی طرف سے۔ اثر کس طرح ڈال رہا ہے؟ وہ بیٹھا تو اس کو فون آ گیا، تو جس پہ فون سے پتہ ہے وہ پاویں نال دے کمرے 'چ بیٹھا، السلام علیکم، وعلیکم، کی ہویا؟ سر پیڑے، جالیاں دے سامنے کھلوتا، مدینہ تے جالیاں دے سامنے کھلوتا، میں تو نہیں پھوک مار لگا، اللہ دی قسم میرا دل کیتا موٹ کے کٹ کے سٹائیں، تو کیا تماشا نہیں کر رہا یار، جو جالیاں سامنے کھلوتا ہے تینوں کہا ماما تو مینوں فون کانوں کرن دے ہیں، ویکھ تے تو کھلوتا کتے میں ہے، عجیب ہے، عجیب تماشا بھی نہیں لگی، عجیب ہے، دل کرے میں کی آکھاں، میرے تے اپنے نوسر پانڈے ہیں، انہوں کہا تو وے تو کتے کھلوتا ہے کہ چوڑے نوں فون کر چھڑے بادشاہاں دے دربار وچ کھلوتا ہے، اوتھے عرضی پا مینوں فون کانوں کرن دے، عجیب تماشا بھی نہیں، عجیب رنگ لگے، نہیں معیار ہی کیا ہے نبی علیہ السلام کی سنت، حضور نبی علیہ السلام کی محبت، حضور نبی علیہ السلام کی غلام، ایک ہی معیار۔ ہم بڑا بڑا کچھ دیکھتے ہیں، ہم تو مسافر لوگ ہیں، یہاں سے اٹھ کے بھی میں نے 3 جگہ اور جانا ہے، کل صبح میں نے سرگودے جانا ہے، رات کو میں نے تلنگ جانا ہے، ہم تو ہر روز نویں نویں رنگ دیکھتے ہیں، لیکن نظر یہ وہ کتے ہی لگتا ہے جدی وچ یار دی خوشبو ہے، کتے دستا ہے، یعنی تے وہی حضرت حالات نے اتنے لکھیا ہے یہاں سے شہد ملتا ہے لیکن اندر لینڈیاں کٹھی کتے لبے اندر یار دے نام دا دیوا بلدا تے اللہ کاواں رگ لے پر تے بن بن بندے مور ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکل کو ڈول میں اون حضرت ہو گیا صابر صاحب یہ تھے جن کے اندر ذری دیوے جل رہے تھے۔ ہم نے سیالکوٹ میں ایک پروگرام میں نے اپنی مسجد میں کروایا، حضرت کا بیان تھا، حضرت تھے ساتھ قبلہ شہزاد مجددی صاحب تھے اور ساتھ ہی اور بزرگ تھے، ضیاء الاسلام شاہ صاحب تھے، سب سے پہلے حافظ صابر علی صابر صاحب تشریف لائے، تو ظاہر ہے طریقہ ہے کہ بھئی مہمان کا استقبال کرنا، ہم نے بھی کیا تھا، ہم نے نا حضرت کو ہارڈ ڈالا تو آگے سے نا رو کے مجھے کیا کہتے ہیں، فرمان لگے حضرت جی آرتے جتیاں نو پائی دینے میں آ رہے ہیں منو کا نو آر پانڈے دے ہیں آئے کتھو لے آئیے لوگ کتھو لے آئیے فرمان لگے حضرت جی آرتے جتیاں نو پائی دینے صابر علی صابر تیار گیا ہے رہے ہیں نو آر کا نو پاندے ہیں کتھو لے آئیے کتھو لبی حضرت جی لوگ اس لیے حضرت جی خوب محنت کرو اور خوب اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ میں حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ہر نمازی نے حافظ صابر علی صابر نماز کے حضرت دعا فرماؤ کہ بارش ہو، اور آپ کو پتہ ہے حافظ صابر صاحب کی دعا کا انداز بھی کیا تھا، حضرت جی کسی کو منانا آنا چاہیے وہ تو دینے والے ہیں، کسی کو لینے کا بھی تو انداز آئے، چوڑیاں والیاں ناز وخاون دور نکالیاں جاون کٹے پریاں عجز وہاون تے قرب حضوری پاون ہے، اسی کو۔ اور آپ کو پتا ہے حافظ صاحب کی دعا کا جو انداز تھا بندے کو یقین ہو جاتا تھا کہ بابے نے منا ہی لینا ہے، وہ جو ہے نا وہ بارش نہیں برس رہی تھی، ہر بندے نے آگے کہنا جناب ماشاءاللہ یوسف صاحب، ہر بندے نے آگے کہنا آپ صاحب وہ دعا فرماؤ کہ بارش ہو، آپ سب نے دعا کر بارش نہ آنی توپی بدلنی ہوئی۔ وہ ملک صاحب ہیں جو اس کے راوی ہیں جنہوں نے یہ بات سنائی، کیونکہ عرس پہ صاحبزادہ صاحب نے یہ بات سنائی، وہ کہتے ہیں ایک دن نا مسجد مدرسے میں بیٹھے تھے حافظ صاحب نے نا کوئی بچہ بھیج کے مجھے بلایا، کہتے ہیں مایا، تو قبلہ حافظ صاحب نے اپنی جیب سے نا پیسے نکال کے مجھے دی اور ساتھ ارشاد فرمایا ملک صاحب ایدا وہ قیمہ لے آنا ہے جڑا کار پکان دے وداؤٹ ہدی تے وداؤٹ چچڑے، سونا قیمہ لے کے، کہتے ہیں میں قیمہ لے کے آیا آپ صاحب کی بارگاہ میں، قیمہ پیش کیا، مجھے فرمانے لگے جاؤ پھر تسی، کہتے ہیں میں باہر نکل کے نہ گیا نہیں، میں سائیڈ پہ چھپ گیا کہ حافظ صاحب قیمے دا کی کرتے ہیں،
کہتے ہیں ایک تو راستہ ہے نا مین جو دوسرا سڑک والا ہے، ایک وہ گلیوں سے جو ہوتا ہے، کہتے ہیں گلیاں والے رستے پہ آ گئے نا آپ صاحب سڑک والوں کو، کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا چھپ چھپ کے، تھوڑا سا آگے جا کے مجھے ارشاد فرمانے لگے ملک جی چھپ کے نہ ہو میرے نال ہی آؤ، کہتے ہیں میں ساتھ چل پہ حضرت سڑک پہ آئے، بھوپال والا اڈا کراس کیا، آگے نا کھیتوں میں اتر گئے، کہتے کھیتوں میں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی ہے جس نے بچے دے رکھے، اور شاید کوئی گاڑی جاتے ہوئے نا ہٹ کر گئی تھی، اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، ظاہر وہ بھوکی تھی، بچے تھے، وہ دودھ پی رہے تھے، دودھ نہیں آ رہا، وہ کیا تھا، وہ بھی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہی تھی، اللہ کے میری تیری بہو، کسی نے نہیں پتا ہے کہ بھوکی بھی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، یہ حضرت جی اے آپ صاحب دیکھو ہاں کسی نے کچھ کر، بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے خود ہی کر لیا، کیا محبوب فرما نہیں گئے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا، بھائی تو نہیں اللہ کی مخلوق پہ رحم کر رہا، تجھ پہ رحم کس طرح ہوگا، تو کرنا اللہ کی مخلوق تیرا، پھر ویکھاں تیرے تے بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے۔ وہ کہتے ہیں بچے بھی بھوکے، وہ بھی بھوکے، آپ صاحب نے نا وہ قیمے کا جو شافر ہے نا اس کو ایسے رول کر کے فولڈ کر کے نا تو اس کے سامنے پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی، وہ ٹوٹ پڑی قیمے، اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا، قیمہ کھا کے ملک صاحب فرماتے ہیں میں اور آپ صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے، اس نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے وہ آواز نکالی، کہتے جب ہم گئے تھے نا قیمہ دینے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن کہتے جب بھوپا والا واپس آئے تو بارش میں بھیگتے ہوئے آئے۔ ہاں اللہ دی مخلوق تیرا سخت نہ ہو، پتہ نہیں پاکستان میں کی ہوندا جا رہا ہے، دن بہ دن سخت ہوتے جا رہا ہے، ہر دوسرا بندہ غصے میں ہے، وہ ادھر جی کدا غصہ نہیں، مولانا روم نے لکھا نہیں کسی نے گھڑے سے پوچھا ہو کھڑیا تو ہے نہ ٹھنڈا کیوں ہے، تو ٹھنڈا جو پانی پاؤتے وہ بھی ٹھنڈا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں گرم کیوں ہونا ہے، میرا کل بھی مٹی سی، میرا آج بھی مٹی ہے، میرا پرسوں بھی مٹی ہے، میں گرم کیوں ہوں ہے، میں گرم کیوں ہوں، سانو کیڑی گرم ہونا دی شے لگ گئی، شکر کر میاں ٹرن پھرن ڈیا کیوں غصہ کرنا ہے، اور تو کیا تیرے کربلا والے تیرے سامنے نہیں، حضرت جی کو چھوٹا قوم طاقت ہندے ہیں زور اللہ بیٹھے، یہ وہ قافلہ نہیں تھا کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا، نہیں سارا ہی پتہ تھا، لیکن حضرت جی بتا دیا کہ بندگی کہتے کس کو، یہ اللہ علماء نے منع فرمایا ایسی روایتیں، لیکن چلو یہ مزاج بھی ہے احباب کا، تو میں بس ایک حوالے سے بڑا محتاط ہو کے یہ روایت بیان کر تو میں بس اجازت چاہوں گا آپ سے۔ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا نا تو خاندان اہل بیت میں سے ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو اجازت نہیں ملی، اماموں کو ساتھ نہیں لے، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لے، ہمارے نعت خانوں کو بھی چاہیے کہ جب سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ ہو تو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، انداز جو ہے نا وہ بےہودگی نہیں، اس میں ادب ہونا چاہیے، خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی ہے، ادب ہونا چاہیے، ادب بڑا ہی ادب ہونا چاہیے، تو وہ اس وقت سب سے چھوٹے جو لکھا ہے مورخین نے بزرگوں نے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر بھائی چھوٹا ہو تو پھر تو کیا کہنے ہیں، کھلاتی ہیں، نہلاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن دکھ کی بات ہے جب باری بھائیوں کی آتی ہے تو بھائی بھی جو اللہ کی پناہ سے پیار کرتے ہیں، اور اسپیشل میں آپ سے کہوں گا حضرت جی بہنوں کو ساتھ نہ مارو کسی دل سے، بابا جی اتھے رہ جانا جی نہ ماں دے ٹڈو لے کے آئے ہیں نہ کبرے لے کے جانے خالی ہیں خالی جانے، بلکہ میں میرا سیالکوٹ میں گھر ہے، گھر کا کیا دعویٰ ہے، ابھی مر جاؤں تو کیا میرا ہے کچھ میرا، یہ انگوٹھی یہ گھڑی یہ ویسکوٹ یہ کپڑے ہیں، جو گھر پڑا ہے اس کی تو بات ہی نہیں نا، جو پاس ہے وہ نہیں میرا، پتہ نہیں کیڑے وہم چ پہ گئے، نہ کھائیو کسی سے نہ مار روٹیاں دو ہی کھائیے، نہ کھائیو الحاق متکاسر حتی زرتم المقابر، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلے، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلے،
کوئی بھول گیا مقصد آوردہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ اتھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلے. ہاں میاں کوئی جائزہ کر کے جا، تو جائیں بھی تو پتہ لگے کو گیا. ہاں یہ ہم روز محفلوں میں جانے والے ہمارے بڑے سناخ ہیں، کچھ ایسے بھی کلام پڑھتے ہیں اس طرح لگتا ہے کوئی بڑے سنگ دل سے محبوب سے واہ ہے. یہ بیچارہ رو رہا ہے ادھر سے، وہ چلیا وہ تو بڑے کریم ہیں. داتا صاحب نے لکھا ہے جب حضرت ذوالنون مصری کا انتقال ہوا نا رحمت اللہ تعالیٰ نے، 70 اولیاء کو اس رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. 70 اولیاء کو سب نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، کیوں کروں؟ فرمایا میرے ذوالنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. ہاں وہ تو اتنے قریب، تو اتنا نوازنے والے، تو بھی تے کو جو یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تیرے گھر میں چراغاں کریں گے بابا، تو بھی تو کار سودیاں شہوانا پڑے ہے، تو بھی تو اپنا گھر دیکھ، تیرا گھر تو حرام کی چیزوں سے بھرا ہوا، کس طرح وہ معاملے بنے. ہاں اگر کوئی قابل ہو تو وہ 72 بار حالت بیداری میں بھی نواز دیتے ہیں. مت اپنے حالات تو درست ہم بھی تو پاکیزگی لے کے ہیں، ہم بھی تو طہارت لے کے ہیں. پھر دیکھو وہ کتنا کرم فرماتے ہیں، پھر دیکھو وہ کتنا کرم کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑا پیار ہوتا ہے. میں اصل میں اسپیشلی دیکھتا ہوں کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہی ہے، تو میری بڑی بیٹی ہے، میں دیکھتا ہوں ماں اتنا نہیں کرتی اتنا وہ کرتی ہے. ماں اپنا رول پلے کرتی ہے، لیکن بڑا پھر مجھے دیکھ دیکھ ہوتا ہے یہ کیسا پیار ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ منوس بڑا انہیں پیار کر محبتیں پانے. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی حضور غلام غلطی کرتا ہے کنی باری معافی دی. فرمایا جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اتنی دیر بار معاف کر کر کر. معافی پیار. کٹائیے کوڑ کٹائیے کوڑ نہیں، کوڑ نہیں جی اتنے چنگی کوئی اتنے نہیں جی کوڑا چل رہی ہوں. کٹائیے کوڑ محبت کرے. دیکھو کیڑا ماڑا کیڑا غریب کیڑا یتیم. لیکن حضرت جی انداز وڈیاں والا رکھنا ہے، اے نہیں کہ کیمرہ تے پریس آئے گا تے پھر یتیم دی یتیمی دا مذاق اڑا کے دینا. حضور نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، وہ مبارک گھر جس کا صدقہ کائنات کھا رہی ہے، اس میں کچھ نہیں تھا، نہیں فقر اختیاری تھا. آپ نے فرمایا کچھ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے محبوب کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا. یہ تو میرے دکھ میں جلا دی میں سکھ حضرت جی ایک روٹی لی کدی اپنا ایمان نہ بیچی. دیکھو مال کے کائنات ہونے کے باوجود بھی شکم پہ پتھر بربا کرتے تھے، کدی روٹی لی ایمان نہ بیچی. دیکھ لو حضور نے ہونے کے باوجود بھی ترک فرمایا. عرض کی محبوب بظاہر خوش، میں بظاہر کا لفظ خود بول رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام تشریف لے پھر واپس تشریف لائے، دیکھا کھانا. اب وہ مبارک نگاہیں جو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں دیا کرتی تھی، کیا حضور کو نہیں پتا تھا گھر میں کیا معاملہ ہوا؟ پتا تھا. ہمارے لیے نیچے پوچھا یہ کھانا کدھر سے ہے؟ عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیونکہ اس نے کپڑے سے منہ کو چھپا رکھا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ والا پتہ نہ لگے، پتہ ادھر نہیں لگے جدھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ جو پیش ہوئی، پتہ نہ لگے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ غسل دینے کے لیے جب کرتا اترا تو پشت مبارک میں نشان موجود ہے. آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس بات کے؟ غلام نے کہا دل صاف رکھو. کہا پھر تو ہی بتا کس چیز کے؟ فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ راز نہ کھولو. کہا پھر تو ہی بتا. کہا سن لو یہ نشان ان بوریوں کے جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتا. آؤ یار وہ انداز پھر لے گی دکھاوے جو نکلی. آؤ رحم کرو تڑے تے رحم کیتا جائے. جنہ اللہ دی مخلوق تے سخت ہوگی انہی تڑے تے بھی سختی آئی. کلیہ بتا دیا نبی علیہ السلام. اب سنو حضرت دینے والوں نے پھر کیا دیا. ہم نے کیا دینا، ہم نے کیا دینا. وہ
آپ کو پتہ بڑا پیار ہوتا ہے. اب جب ان کو اجازت نہیں ملی دل میں تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ یا میں ساتھ جاؤں یا بھائی علی اصغر بھی ادھر ہی رہ جائے. دو کہاں ہو جائے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئی اور جا کر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے چھلانگ لگائی اپنی بہن کی گود میں. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے وار کا سر کر لیا، میں نے بھائی کو رکھ لیا. لکھا ہے کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چھلانگ لگائی اور امام کے پاس واپس چلے گئے. اب وہ دیکھتی رہ گئی کہ میں نے تو اپنے خیالوں میں مار کا سر کر لیا تھا لیکن بھائی تو پھر بابا کے پاس واپس چلے گئے. تو بڑا رو کے عرض کرتی ہیں بابا کہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی کی کہا یہ واپس آپ کی گود میں آ گیا. آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی بابا میں نے یہ کہا تھا بھائی علی اصغر آپ کیسے بھائی. بابا تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے کربلا مولا جا رہے ہیں اور تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے. جب میں نے یہ کہا یہ میرے بابا آپ بتایا آپ نے کیا. آپ نے فرمایا بیٹا میں نے اس کے کان میں یہ کہا تھا پتر تو یہاں ہی مدینہ اپنی بہن کے پاس رہ رہا ہے. وہاں میدان کربلا میں اگر اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کہا والذین آمنوا اشد حبا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت. کدھر گئی وہ سخت. نماز ہم نہیں پڑھ قرآن ہم نہیں کھو داڑھی ہم نہیں رکھ کیا کر رہے ہیں. کیا 10 محرم صرف دیکھنے کے لیے اور وہ بھی دیکھنے کا پورا سال اپنے لوگوں کو سنانی ہے جی میں 10 ہو گئی ہوں تیریاں 10 کی گندیاں. اس لیے حضرت جی وقت کا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا کیا. صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا ہے. آؤ کچھ کر لیے آؤ جانا ہی تھے نہیں رہنا ہے آؤ کچھ کریے وہ کرنا ہے ہی ساڑی کوئی نماز روز نبی علیہ السلام کو یاد کر اے نہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھرو ایتھوں یاد کر 1000 جام تصدق 1000 میں نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے اینجلہ ملے گا معاملہ کے بھول جو گے سارا کچھ بھول جو گے. حضرت رابعہ رحمۃ اللہ بیٹھی تھی گفتگو ہو رہی تو دوران گفتگو کسی شخص نے شیطان کا کہا. یہ ہمارے اسلاف کی کیفیات ہے یہ ان کے حوال ہیں یہ ان کی نسبتیں. آپ نے حیران ہو کے پوچھا بھئی شیطان کو وہ شخص بھی حیران ہو کہ سیدہ کا یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی صوفی آتی آپ کا ایک علمی مقام بھی تھا. وہ بڑا حیران ہو کہ سیدہ کو شیطان کا نہیں. حیران ہو کے پوچھتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دا ہی سنے ہیں شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنے ہیں. کدھر گئے یہ رنگ ہے کدھر گئے تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. آؤ حضرت محنت کریے اینا پاکا لوگاں دا ساتھ دئیے اپنے مدرسے آباد کریے. اس وقت پاکستان کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے. آؤ نکلیے اینا لوگاں کا قرآن سکھیے قرآن پڑھیے دین سکھیے دین سکھائیے.